أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
सूरत البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے اقربا کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو نیز گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ سامعین کرام، آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری اور ماہ رمضان کا 18واں روزہ ہے۔ عیسوی سال کی تاریخ 29 مارچ 2024 ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے رمضان المبارک کی برکات اور روزہ کے مسائل کے حوالہ سے کچھ گزارشات سامعین کرام کے آگے پیش کی تھی۔ آج میں دین اسلام کے ایک اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ خاکسار نے اس وقت جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی یعنی نیک عمل یا عمل صالحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ پھیرنے کی بجائے اصل اور اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں، کتابیں، کتب سماوی اور تمام انبیاء پر بھی ایمان لاؤ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ نمبر 3، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ نمبر 4، اپنے عہدوں کو پورا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ کَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا یا عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5، تکالیف، دکھوں اور جنگ کے دوران صبر کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت البقرہ کی آیات 156، 157 اور 158 میں فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتا دیا ہے میں نے حوالہ، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، جن امور کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہی افعال نیک ہیں، اور جو لوگ ان امور کو سر انجام دیتے ہیں وہ سچ کو اختیار کرنے والے اور متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں
اصل نیکی یا اعمال صالحہ کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے یہ دراصل ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے ارکان ہیں۔ اس سلسلہ میں خاکسار مشکات جلد اول کی پہلی 2 احادیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ متفق علیہ ہیں۔ پہلی حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کا اعتراف کرے اور شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور پھر تو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھ کو ذات راہ میسر ہو۔ اس شخص نے سن کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی پر ایمان رکھ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، احسان کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح یعنی یہ سمجھ کر کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے حضور میں حاضر ہے، اور ایسا نہ ہو یعنی اتنا حضور قلب نہ ہو تو اتنا ضروری ہے گویا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، قیامت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے متعلق میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ پھر دریافت کیا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک یا آقا کو جنے گی، یعنی کثرت سے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کے مال کو آقا بنیں گے، اور دوسری نشانی یہ کہ برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو تو عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر تم اس سائل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے اس میں چند الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تو برہنہ جسم بحروں اور گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ 5 باتوں کا علم صرف خدا کو ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ، یعنی قیامت کا حال خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب ہوگی، اور یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ دوسری حدیث جو میں
پڑھنے والا ہوں، یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5۔ سامعین کرام، ان دونوں احادیث سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے 6 ارکان ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر ایمان۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار اور نماز کے بعد ہمارے دین اسلام کا اہم ترین تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت و برکت اور پھلنے پھولنے کے ہیں۔ عربی زبان میں پاک ہونے اور بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کے تحت اپنے مال سے راہ خدا میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ صدقات کے معنی میں ابتدائی اسلام میں ہی رائج ہو گیا تھا، لیکن 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ ہر عاقل اور بالغ انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال بڑھتا اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ڈر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی، ایسے لوگوں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اخروی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے اموال پر آفتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو رزق میں فراخی عطا فرما کر اور انہیں ان کی ضرورتیں سے زیادہ عنایت فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے، اور بعض کو رزق میں تنگی دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ رعد کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف عارضی سامان ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، شیطان بنی نوع انسان کو محتاجی سے ڈراتا رہتا ہے، جیسا کہ اسی حوالہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے: الشیطان یعدکم
الفقر ويأمركم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنے جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے سلسلہ میں جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی خیالات اور شیطانی تحریکیں ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کو غربت اور تنگی سے ڈراتا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مخیر حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا تجربہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمودہ کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنے دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 262 اور 263 میں فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالی اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری راہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح خرچ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر۔ تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مومن اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس مال یعنی اعلانیہ خرچ کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ جو صدقات فرض ہوتے ہیں انہیں اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں انہیں خفیہ طور پر دینا انسانی نفس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہی اصول تمام عبادات کے لیے ہے کہ فرض کی ادائیگی اعلانیہ سر انجام دینا افضل ہے، اس سے دوسرے انسانوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی نیک کاموں کی تحریک پیدا ہوتی ہے، جبکہ نوافل کی خفیہ ادائیگی بہتر ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ طور پر جو خرچ کرتا ہے کوئی مومن، تو اس کا کیا فوائد ہیں، تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی نہ صرف بتدریج اصلاح ہوتی رہتی ہے، بلکہ اس کی نیک صفات بھی رفتہ رفتہ نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی نفس میں یہ تغیر و تبدل بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ اب اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سائمہ جانوروں پر۔ سائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرا کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، سونے چاندی پر، یعنی سونا کا حساب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، ان کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کی تجارتی مال پر۔ نمبر 4، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ نمبر 5، سکے، روپیہ، کرنسی، نوٹ وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے۔ ان پانچوں اقسام کے اپنے اپنے نصاب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے ہم جو دیتے ہیں غرباء کو، اس کے مستحقین کون کون ہوتے ہیں، زیادہ حقدار کون ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومنوں کو مطلب کہ نصیحت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء
والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہو اور گردنوں کو آزاد کروانے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اللہ دائمی رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ فقیر سے کیا مراد ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کا محتاج ہو اور وہ فقیر کہلائے گا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر مدد کے محتاج ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں۔ مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی طور پر حوادث کا شکار ہو گئے ہوں۔ اسی طرح جو مساکین ہیں، اس حوالے سے بھی سامعین کو واضح رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ محصل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سامعین کرام جو صدقات وغیرہ وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے کام میں مصروف ہوں۔ ایسے لوگ خواہ خود فقیر و مسکین نہ بھی ہوں تب بھی ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں سے ادا کی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ مؤلفات القلوب یعنی تالیف قلب والے، پھر پانچویں ہیں مسافر، چھٹے غلاموں کو آزاد کرانا، ساتویں تنگ دست مقروض اور آٹھویں تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام کرنے والے۔ اب میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کے حوالے سے سامعین کرام کو کچھ بتاتا ہوں کہ انسان نے عقلی طور پر یا خواہش اقتدار کی خاطر کائنات اور خالق کائنات، اپنی ذاتی زندگی اور دیگر بنی نوع انسان کی زندگیوں کے لیے جو نظریات قائم کیے ہیں اور پھر ان نظریات کے بل بوتے پر جو رویے اپنائے ہیں وہ نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لحاظ سے بھی تباہ کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے زمین پر بھیجتے وقت جو معاہدہ کیا تھا، یہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدہ کا اپنے کلام میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کے دوسرے حصہ
کہ دوسرے باب کا آخری عنوان اسی الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ پر مشتمل ہے۔ یہ خاکسر کی اسی کتاب، یہ ڈیوائن تھیری ہے اس میں غالباً تیسرا چیپٹر جو ہے اس کا آخری عنوان جو ڈیوائن کوویننٹ پر مشتمل ہے۔ سامعین اگر اس الہی معاہدے کے متعلق جاننا چاہیں تو وہ اس کی تفصیل خاکسار کی اس کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس الہی معاہدہ کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین وضع فرمائے ہیں وہی حق اور سچ ہیں۔ انہی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے چند فوائد میں یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اسلامی اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسانوں کو روحانی طور پر بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ چونکہ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالیٰ اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین کے ایک فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 6، روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی برائیوں کے کلا کما کرنے کے علاوہ یہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آخر میں خاکسار کی سب احمدی اور مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کوتاہی نہ کریں۔ آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمتوں بخششوں کے علاوہ اس کی جنت کے وارثوں میں آپ کو جگہ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ خاکسار کی یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے مہربان اور بزرگ و برتر رب، تو اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج کچھ نااہل لیڈروں اور بادشاہوں کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ اے مہربان خدا، تو جانتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس ذلت اور رسوائی اور ان مصائب اور مشکلات سے نکالنا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ سب نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ایک روحانی وجود یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ دے رکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا احادیث میں اور قرآن کریم میں اس کی ہمیں خبر ملتی ہے، جس کی دعا کے ساتھ یعنی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے، جس کی دعا کے ساتھ نہ صرف دجال کی ہلاکت ممکن ہوگی بلکہ امت محمدیہ کی رستگاری اور عزت و توقیر بھی اسی کی دعا کے ساتھ وابستہ ہے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا
هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.